جب انتقال ہونے کے بعد مسلمان میت کو، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کافروں کا تو معاملہ الگ ہے، مسلمان میت کو قبر میں اتارا جاتا تو قبر کے اندر اتارنے کے بعد جب ہم اسے تدفین کر کے آ جاتے تو قبر صرف انبیاء علیہ السلام اس سے مستثنی ہیں، اس سے پاک ہیں، قبر ہر مرحوم کو دباتی ہے۔ حتیٰ کہ احادیث طیبہ میں حضور نے ایک چھوٹے بچے کا جنازہ پڑھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہ بیان فرمایا حدیث شریف کو شرح الصدور میں کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد صحابہ کو فرمایا کہ اگر قبر کے دبنے سے بچ سکتا تو یہ بچہ بچ جاتا، لیکن یہ بھی نہیں بچے گا۔ حضور کی اپنی دو صاحبزادیاں حضرت سیدہ زینب اور حضرت سیدہ بی بی رقیہ، دونوں کی تدفین کے بعد حضور قبر پہ کھڑے رہے اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ قبر نے ان کو بھی دبایا۔ ایک صحابی بہت ہی صالح، جن کو خود حضور کی زبان سے یہ کلمات عطا ہوئے، العبد الصالح یعنی نیک بندہ، ان کے انتقال کے وقت حضور نے فرمایا ملائکہ اس قدر کثرت سے تشریف لائے ہیں کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور آپ اپنے پنجوں کے بل جنازے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا ان کے جنازے کی یا ان کے انتقال پر اہتز لہ عرش الرحمن، ان کے انتقال کی وجہ سے عرش رحمان ہل گیا۔ اس قدر عبد صالح، ان کا نام ہے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کے عظیم صحابی۔ جب ان کو تدفین کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے رہے، اور بخاری شریف میں یہ ہے یسبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکبرنا وسبحنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کے بعد زور سے تکبیر کہی، اللہ اکبر، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی کہا اللہ اکبر۔ حضور نے کہا سبحان اللہ، ہم نے بھی کہا سبحان اللہ، یعنی تسبیح پڑھی۔ حضور سے عرض کی حضور آخر یہ تکبیر اور تسبیح کیوں پڑھی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ قبر عبد صالح پر مل گئی تھی، ہمارے تکبیر اور تسبیح پڑھنے سے اللہ نے اس قبر کو کشادہ فرما دیا۔ آپ اندازہ کریں اور پھر ہم اپنے بارے میں سوچیں۔ تدفین کے بعد کچھ نہ کچھ آیات، تسبیحات، تکبیرات قبر پہ ضرور پڑھنی چاہیے تدفین کے بعد، کہ بعض روایات کے مطابق سورہ بقرہ کا پہلا رکوع، سرہانے اور آخری حصہ اس کا وہ پائنتی کی طرف پڑھنا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا کہ میری قبر پہ اتنی دیر تک کھڑے رہنا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد اتنی دیر تک میری قبر پہ کھڑے رہنا کہ جتنی دیر ایک اونٹ ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، تقریباً 2-3 گھنٹے تو لگیں گے، اتنی دیر پھر کھڑے ہونا کیا ہے؟ تسبیحات اور تکبیرات پڑھنا۔ یہیں سے انہی احادیث سے علماء نے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ آیات قرآنی، تسبیحات، تکبیرات، اور اگر مرحوم کی قبر پہ کوئی اذان بھی پڑھ دیتا ہے تو اس میں تسبیح بھی آ گئی، تکبیر بھی آ گئی،
اور یہ اس حدیث سے ماخوذ ہے، کبر رسول اللہ فکبرنا، سبح رسول اللہ فسبحنا۔ حضور نے تکبیر کہی، ہم نے بھی کہہ لی، حضور نے تسبیح کہی، ہم نے بھی تسبیح کہی۔ اگرچہ کہ قرآن و حدیث میں اذان پوری پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن اس کے نہ پڑھنے میں بھی اور اس کے پڑھنے میں بھی دونوں میں کوئی ایسا حرام کا عنصر نہیں پایا جاتا، لیکن پڑھ لیں تو حضور کی تکبیر اور تسبیح پہ عمل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔